والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہتے تھے اللہ سے معاملہ راست بازی کا، اللہ کے یہاں چال بازی چلتی ہے نہ چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی صاحب، صلح کر لیں اللہ سے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمارا حال ہم خوب جانتے ہیں، اللہ بھی جانتے ہیں، بس اللہ سے صحیح کر لینا معاملہ، صلح، اللہ بس اللہ غلطی ہو گئی اللہ جی اب نہیں کروں گا، اللہ جو ہے میراث دے دوں گا، آئندہ ارادے کریں کہ انشاءاللہ اس بستی، کون سی ہے یہ بستی؟ نعمت پور، ماشاءاللہ نعمتیں ہی نعمتیں، جیسی بستی ہے ماشاءاللہ اس کی اثرات اور برکات بھی ہیں ماشاءاللہ یہاں، کہ ہماری بستی ایک مثال بنے گی کہ یہاں کے جوان شادی بیاہ میں بارات نہیں لے جاتے، بزرگوں نے اعلان کیا ہم کسی بیٹی کے باپ پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ ہاں جیسے ہم اپنے عید کا ایک امام بناتے ہیں، جنازے کا ایک امام، ایسے ہی اپنی شادی کے لیے دولہے کے ساتھ دولہے کے والد امام صاحب کو عزت سے لے جائیں، اور ایک بڑھا لیجئے صاحب جماعت کے امیر صاحب کو لے جائیے صاحب، 3 رشتے دیے ہیں، ارے ایک ننیال سے لے لیجئے، ایک لے لیجئے، رشتہ ہی ددھیالی ننیالی سسرالی، ابا ہو جائیں ددھیال سے ننیال سے کوئی ہو جائے، اور سب کی ذمہ دار امام صاحب، اعلان ہونا چاہیے صاحب، مثال بنے، برکت حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہتے تھے ہمیشہ برکت والے اعمال سے آتی ہے۔ ابھی میں 20 روز پہلے ہریانہ دلی سہارنپور کے سفر میں تھا، ایک مولانا مفتی صاحب کہنے لگے، گاڑی میں مکتب لے گئے، اپنے کئی مکتب دکھایا، اور ہر جگہ کہہ رہے ہیں حضرت والد صاحب کا نام لے کے، حضرت سرپرست تھے اب مفتی صاحب سرپرست ہیں، مجھ سے راستے میں کہنے لگے آپ کی بار بار مذاکرے کی برکت سے میں نے شادی کیا، سادگی سے کیا، بارات نہیں لے گیا، جہیز بھی کہہ دیا تھا نہیں لوں گا، نکاح کے لیے گیا تو سسرال والوں نے کمرہ بند کر کے کہا لیجئے چپکے سے کچھ کیش لے لیجئے، انہوں نے کہا بھائی لوگوں کے لیے تھوڑی میں نے یہ کیا، اللہ کے لیے کیا، اللہ تو بند کمرے میں بھی دیکھتے ہیں، نہیں لیا، کہ پھر نیت کیا بہنوں کی میراث بھی دے دیا، ان کے اور بھائی بھی مفتی ہیں بڑے، ان سے زیادہ قابل، لیکن وہ کہنے لگے اللہ نے مجھے سب سے زیادہ خوشحال رکھا، ذاتی گاڑی میں گھوم رہا ہوں، کسی کا 1 روپیہ قرضہ نہیں ہے، حج کے لیے بھی کوشش کر رہے تھے جو حج گزرا۔ ہاں برکت والے اعمال سے آتی ہے، طے کریں، حلال پاکیزہ روزی کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہاں جھوٹ خیانت، ہاں دغا بازی رشوت لون انٹرسٹ سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، ہاں ہر چیز میں معاشرت، کسی کا دل ہم سے دکھ گیا، انسان ہے ہو جاتا ہے صاحب، کبھی موڈ خراب غصہ چڑھ گیا، طبیعت چڑچڑی، گھر والے ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ معافی مانگ لیں گے۔ حضرت والد صاحب کہتے تھے 2 ہی تو ہیں خلاصہ، حق خالق ادا کرنا، حق مخلوق، اللہ کو بھی خالق سے بھی صلح، اللہ کے بندوں سے بھی صلح، رشتہ داروں سے پڑھو کریں گے انشاءاللہ، ہاں، اور جو ہے اخلاق اپنے سدھاریں گے، بڑی کمی ہے صاحب ہماری آپ کی، کچھ عبادت کا اہتمام ہو گیا تو دماغ آسمان پہ ہوتا ہے صاحب، پندار پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کو ناز نہیں پسند ہے، نیاز پسند ہے، ابلیس نے ناز دکھایا، اللہ کے دربار میں مردود ہو گیا، آدم علیہ السلام نے نیاز دکھایا، آدم علیہ مقبول ہو گئے صاحب، ہاں تو اللہ کو نیاز پسند ہے، ناز نہیں، نخرہ نہیں، اکڑ میں پکڑ ہے، کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، ارے کب سے کریں گے بولیے، ہاں اپنے بڑوں کے لیے، چاہے ان کا انتقال ہو گیا یا زندہ ہیں، اتنا تو حق ہے بھائیوں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، جن ماں باپ نے کھلایا پلایا پالا پوسا، ہمارے لیے قربانیاں دیا، 24 گھنٹے میں ہم لوگ 3 بار قل ہو اللہ شریف نہیں پڑھتے ہیں،
آئیے مل کے پڑھ کے دیکھیں ٹائم کتنا لگتا ہے. آئیے ہم سب شروع کریے اور ہمیں وقت بتائیے دیکھ کے کوئی ساتھی. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد. کتنا وقت لگا؟ 20 سیکنڈ. میں تو 25-30 سمجھ رہا تھا. اگر 30 سیکنڈ بھی لگتا تو بھی کیا نقصان کا سودا. 30 سیکنڈ میں 30 پاروں کا ثواب. حدیث شریف میں آتا ہے ایک بار قل هو اللہ پڑھنا 10 پاروں کے برابر. انہا تعدل ثلث القرآن. 20 25 30 سیکنڈ میں 30 پاروں کا ثواب. ایصال ثواب میں جتنی بڑی نیت کریں گے یا اللہ اس کا ثواب اتنا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے صاحب, بس نیت کی ہماری کھوٹ ہے. روزانہ کریں گے انشاءاللہ ایصال ثواب. کب سے کریں گے؟ آج سے نہیں, ابھی سے. ابھی پڑھ ہی لیے. ہاں کوئی وقت طے کر لیں. ساتھیوں کا کہنا ہے ہم نے طے کیا, بھول جاتے ہیں. بھائی ناشتہ کرتے ہی ہیں روزانہ, کھانا کھاتے ہی ہیں, کھانے سے پہلے یا ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں واش بیسن 30 سیکنڈ لگ جائے گا. کوئی ایک وقت تو طے کریں, یہ کم سے کم ہے. ایک اور بات طے کر لیں بھائیوں, درود پاک کا اہتمام. ہاں روزانہ جو پہلے بات آئی تھی سعادت کی بات, خوش نصیبی کی بات کہ ہماری زبان درود پاک کی عادی ہو جائے. اگر صرف 10 بار کوئی خوش نصیب صبح 10 بار شام درود پاک پڑھ لیتا ہے, 10 بار کی برکت سے قیامت کی بھیڑ حشر کے میدان میں اس کا VIP مقام ہوگا. ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جائے گا. کتنی خوش نصیبی. چلتے پھرتے پڑھا جا سکتا ہے. شام ہو گئی نہیں ہوئی, ارے رات ہوئی, شام تو بیتے وقت ہو گیا, رات بیت رہی ہے. 10 بار آئیے پڑھ کے دیکھیں, شروعات کریں. وقت کتنا لگتا ہے؟ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا وقت لگا؟ 15. میں 20 سمجھتا ہوں. 20 میں اگر 10 بار میں 20 سیکنڈ میں 10 بار تو 100 بار 3 منٹ 20 سیکنڈ. 5 منٹ مانگ لیں بھائیوں. تسبیح لے کے بھی ضروری نہیں, عادت تو ڈالیں. مسجد سے گھر نکلیں گے نا, ممبئی ایئر انڈیا کالونی کالینہ میں ہمارے ایک پائلٹ صاحب حضرت والی صاحب سے کہتے تھے حضرت میں کالونی سے مسجد آتا ہوں 100 بار درود پڑھ لیتا ہوں, واپسی میں 100 بار استغفار. بائک چلاتے, کار ڈرائیو کرتے, پیدل چلتے, کھیت میں کام کرتے, گھروں کی بہن بیٹیاں سن رہی ہیں. سب بات ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بہن بیٹیاں روٹی پکاتے, آٹا گوندتے, اگر طے کریں کتنا ہو جائے گا. 10 بار کی یہ سعادت ہے, نعمت ہے. 100 بار کوئی روز پڑھ لے, اللہ اپنے ہاتھوں سے پیشانی پہ لکھ دیتے ہیں یہ جنتی ہے, جہنم سے آزاد, اس کا ایمان کھرا ہے. تو روزانہ کتنا کم سے کم طے کرتے ہم اور آپ سب بتائیے روز کتنا؟ صبح شام. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. 100 بار بہت ہے. اور کوئی بتائے بھائی؟ مولانا خیر الدین صاحب کہنے لگے روز 1000 پڑھتا ہوں. ان کی نیت ہے, ہمت ہے, ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں, ذمہ داری بھی اتنی. اور بتائیں, اور بتائیں. 100 بار ماشاءاللہ بہت اچھا. جمعہ کا دن آتا ہے نا, جمعہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل خواہش ہے کہ میری امت جمعہ کو ذرا تحفہ زیادہ بھیجے. خواہش ہے. ارے نام بولتے نا صاحب کے یہاں میرا ہدیہ جاتا ہے, ارے ہم سب چاہتے نا اللہ والوں کی خدمت میں ہدیہ بھیجیں. وہ تو ایسا دربار ہے شام جہاں ہدیہ بھیجنے والا محروم نہیں ہوتا. ہاں وقت جو ہے میں روایات سناتا کہ ایک آدمی پل صراط پہ گناہوں کی وجہ سے گھسٹ
گھسٹ کے آگے بڑھے گا، ایک روشنی پار لگا دے گی اور اسے کہا جائے گا یہ جو روشنی، اجالا، بجلی کی چمک جس نے تجھے پار لگایا یہ تیرا زندگی کا درود پاک تھا۔ ایک گنہگار کا نام اعمال گناہوں سے وزنی، نیکیاں ہلکی، ایک روشن چہرہ آئے گا، نیکیوں کے تلازو کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا رکھ دے گا، نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، خوشی کے مارے صاحب اس کی خوشی کی انتہا نہیں، لپٹے گا، قربان جائے گا، آپ کون ہیں، احسان کر دیا، تو جواب ملے گا نہیں پہچانا، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، زندگی میں جو تو درود پڑھتا تھا آج میں نے وہ بدلہ چکا دیا۔ زیادہ جمعہ کی رات اور دن میں زیادہ، تو سوال ہوتا ہے ذاتی کی مقدار کیا ہے، زیادہ کہتے کسے ہیں، 1000، 5000، 10,000، لاکھ؟ تو بڑوں نے، علماء نے لکھا ہے 300 کی تعداد ذاتی کی شروعات ہے۔ 300 پڑھنے والے کا نام زیادہ پڑھنے والوں میں لکھ دیا جاتا۔ اللہ والوں روزانہ 300 پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بس طے کرنا ہے، بہن بیٹیاں، ہاں 1000 ذاتی کا درمیانی درجہ، 3000 ذاتی کا ہائی لیول شروع ہوتا ہے۔ کتنے ساتھی ہمارے 5 تو انشاءاللہ شروع تو کریں، محبت عظمت، پھر دیکھیے درود پاک خود ہمیں اپنے سحر میں جگڑ لے گا۔ ایک عالم صاحب، بس دعا کی جائے، حضرت والی صاحب کے پاس آئے تھے گودھرا سے اعتکاف میں، مفتی صاحب دارالقضا سنبھالنے والے، واپسی کے فارم میں لکھ کے گئے حضرت عالم تھا، درود کے فضائل پڑھا، بیان کرتا تھا، لیکن کبھی 100-200 بھی پڑھنے کی ایک ساتھ توفیق نہیں ملی۔ آپ کے خانقاہ میں پہلی بار آیا، پہلے دن 900 پڑھا، پہلے دن 900 پڑھا۔ اب جب واپسی ہو رہی ہے خانقاہ سے تو روزانہ 8 سے 10 ہزار درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ لکھ کے گئے کہ اب تو بلا ارادہ بھی زبان سے درود پاک نکلتا ہے، جب زبان عادی ہو جائے گی تو کیا مرتے ہوئے نہیں نکلے گا؟ اللہ والوں بتائیے نا، کیا قبر میں جب منکر نکیر آ کے کہیں گے ہاں کہ ماذا تقول فی الرجل الذی بعث الیکم، تو درود پاک کا عاشق کہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب بھائیوں، نسلوں کا بس ایک درخواست، یہ چھوٹا بھی پڑھیں، چھوٹا ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹے درود میں بھی آل رسول کو شامل کر لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے بڑے میں کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آلی، بڑی برکات۔ آل رسول کو یاد کرنے والے کی اب خود اپنی نسلوں کی قسمت جاگ جائے، یقین جانے صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ۔ احباب بتاتے ہیں ہمارے ساتھی اڑیسہ کے بھی، معصوم بھائی کا میسج حلدر پور مدرسے سے میسج پہنچتا ہے، کورائی سے لوگ بھیجواتے تھے، ہمارے بچوں نے جمعہ کی رات اور جمعہ 24 گھنٹے کا، ہم نے اتنا، ہمارے گھر والوں نے اتنا، رشتہ داروں نے اتنا ماحول بنایا، گروپ بنایا ہے۔ پونا کے ایک مفتی صاحب کہنے لگے میری امی اب روز اتنا 2500 2700، میری چچی بھی پڑھنے لگی روزانہ کا، روزانہ کا۔ والد صاحب کہتے تھے ماحول بنانے سے بنتا ہے، ڈانٹ کے، جھڑک کے، غصہ دکھا کے نہیں، سر پھیر پہ محبت سے ہاتھ پھیر کے، گھر والوں سے، گھر والی سے محبت سے کتنی قربانی دیتی ہو، اچھا ہے کام کرتے درود پاک پڑھو۔ تو آپ حضرات بھی بتائیں گے واٹس ایپ میسج کے ذریعے؟ ارے بولیے نا، تو کیسے نمبر بتا دوں یا علاء الدین کا چراغ ہے جن آپ کا آ کے بتائے گا؟ ارے ہے علاء الدین کے چراغ سے ہی بڑا ہے، دنیا کے کسی کونے میں کوئی ہو یہ کہتا ہے حاضر کروں آقا، اس کا چہرہ دکھاؤں آقا؟ نہیں، ویڈیو کال، جی نمبر لکھ لیجئے، جوان بھی لکھیں ساتھی، کوئی فیس نہیں ہے اس کی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا آسانی ہو جائے گی۔ جی ہاں، 8652 434386، 8652 434386، 8652 434386۔ مفتی عبدالرشید ممبئی لکھ لیجئے، واٹس ایپ پہ ایک میسج بھیج دیجئے گا، میں جو ہے
نعمت پور سے یا جس علاقے سے میرا عالم حافظ ہے تو بتائیں مولانا فلاں حافظ فلاں صاحب، تاکہ ہم نمبر سیو کریں، میسج آئے گا پہنچانیں گے تو ہاں انشاءاللہ دعا کر لیں، مولانا سے دعا کروائیں۔ ہاں انشاءاللہ مستقیم کے لیے، اسماعیل کے لیے، ہماری بچی ہے 11 سال کی، بہت بخار کل سے ہے، زہرا، ان کے لیے بھی دعا کیجئے، سارے بیماروں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا ہداة مہتدین غیر الضالین ولا مضلین، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها۔ اللہ جی ہم نے دنیا کے محکموں میں دیکھا ہے، کسی سرکاری عہدیدار سے کوئی کام نکالنا ہوتا ہے، لوگ اس کی تعریف کے گن گاتے ہیں، اللہ اسے رشوت دیتے ہیں، اس کا منہ میٹھا کرتے ہیں۔ اللہ جی دیر سے ہم گنہگاروں کا یہ مجمع امید کے ساتھ آپ کے دربار میں بیٹھا ہے، آپ کے دین کے گن گا رہا ہے، آپ کے کرم کے گن گا رہا ہے۔ اللہ جی اس لالچ میں کہ ہم بڑے پاپی گنہگار اور ہم عمل کا کوئی توشہ ساتھ نہیں ہے، اللہ جی ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں، اللہ اس لائق نہیں آپ کے دربار میں آ سکے۔ مولا آپ کا کرم ہے، ہماری ان گناہوں کے باوجود آپ نے اب تک نبھایا ہے، کبھی آپ نے تانا نہیں دیا، کبھی اپنے دربار کا دروازہ نہیں بند کیا۔ اے کریم اللہ ہم بخشش کی بھیک مانگتے ہیں، ہم مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی سچی توبہ کی توفیق دے دیجئے، اللہ جی سچی ندامت دے دیجئے، اللہ جی سچی ندامت دے دیجئے، اللہ جی آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیجئے، اللہ ہمت دے دیجئے۔ اللہ بڑا ارادہ کرتے ہیں ہم نہیں کریں، اللہ بڑا ارادہ کرتے ہیں پل بھر میں ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ جی توبہ نصوح عطا فرمائیے، جس توبہ کے بعد مولا اللہ ہم ان گناہوں کے ساتھ آپ کو منہ دکھانا نہیں چاہتے، اللہ ان گناہوں کے ساتھ قبر میں جانا نہیں چاہتے، اللہ جی کیا اللہ پاک کیا دنیا والوں سے ہم نے اللہ جی بچ بچ کے بہت گناہ کیا، اللہ جی بہت چھپ چھپ کے غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ جی کل تو اللہ کس منہ سے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائیں، حوض کوثر پہ کیا منہ لے کے جائیں گے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ منہ دکھانے کے قابل کر، اللہ منہ دکھانے کے قابل کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ما جازیت نبیا عن قومہ ورسولا عن امتہ۔ اللہ جی دنیا کی رسوائی سے بھی بچا لیجئے، قبر کی ناکامی سے بھی بچا لیجئے، حشر کی نامرادی سے بھی بچا لیجئے۔ اللہ جی ہم گنہگاروں کی مولا کپڑا گندا ہوتا ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں دھل دیتی ہیں، چمک اٹھتا ہے، اللہ جی کامل اصلاح کر دیجئے، اللہ جی کامل تربیت فرما دیجئے، اپنی محبت کی دولت دے دیجئے، اللہ تقوی کی دولت بھکاریوں کی ہم بھکاریوں کی جھولی میں ڈال دیجئے، اللہ بھیک دے دیجئے، اللہ بھیک
دے دیجئے۔ اللہ جی آج کے اس پروگرام کو جتنی مجالس ہوئی ہیں، اب دوسرے اللہ ہم بڑوں کی ہدایت تربیت کے لیے اور اللہ والوں کی آمد ہوتی رہتی ہے، ان کی آمد کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی مولا کامل بخشش فرما دیجئے، کامل ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ حالات کے بدلنے کے فیصلے فرما دیجئے، ہدایت کی عمومی ہوائیں چلا دیجئے، حق حلال اور خیر کی محبت دلوں میں ڈال دیجئے، حرام کی نفرت دلوں میں ڈال دیجئے، امت کے روزی روزگار میں، کھیتی باڑی میں، امت کی ملازمت تجارتوں میں، عقیدہ ایمان و اعمال میں، عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرمائیے، نقصان خسارے سے، نظر بد سے، سحر جادو شریر جنات و اثرات سے، برا چاہنے والوں کی بدخواہی سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ لوگوں کا بھلا چاہنے والا بنا دیجئے، بھلا کرنے والا بنا دیجئے، اللہ پیٹھ پیچھے دعائیں کرنے والا بنا دیجئے۔ ہمارے والدین جنہوں نے بڑی محبت سے پالا پوسا آج آپ کے دربار حاضر ہیں، کامل بخشش مغفرت فرمائیے، قبر کو نور سے بھر دیجئے، جو حیات ہیں اللہ جی ان کی عمروں میں صحت سلامتی کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ازواج و اولاد، برادران و اخوان، رشتہ دار، امت کے فرد کی ہر جائز تمنا پوری فرمائیے۔ اللہ 2 بچوں کی بیماری، خود ہماری بیٹی بیمار ہے، تمام بیماروں کو کامل شفا عافیت کے ساتھ جلد از جلد عطا فرمائیے، ہر ضرورت اپنے خزانے سے پوری فرمائیے، حرمین کی بار بار باادب حاضری مقدر فرمائیے، پوری امت کے حق میں ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے خصوصاً اس بستی والوں کے حق میں، حاضرین کے حق میں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ماں بہن بیٹیوں کے حق میں قبول فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔